السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں بہت اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، میں صبح سے مسلسل جو ڈیولپمنٹ ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ بار بار پوزیشنیں بدل رہی ہیں، لمحہ لمحہ جو ہے وہ اس وقت بہت عبرتناک کہانیاں سنا رہا ہے، بہت کچھ بدلنے والا ہے۔ یہ ڈیسائسو مومنٹس ہیں، یہ ڈیسائسو مومنٹس ہیں، تاریخ کے وہ لمحات ہیں جو فیصلہ کن لمحات کہلاتے ہیں۔ اس وقت اگر پاکستانی قیادت نے، پاکستان کی جمہوری قیادت نے، پاکستان کے اداروں نے تھوڑا ہمت سے، تھوڑا صبر سے اور سوچ سمجھ سے کام لیا تو یقین کیجئے مستقبل ہمارا ہے۔ اگر ہم اس میں اندازے کی معمولی غلطی کا بھی شکار ہو گئے تو پھر یاد رکھیے کہ تاریخ کسی کو بار بار موقع نہیں دیتی۔ ناظرین کرام، دھماکہ خیز خبر تو یہ ہے کہ امریکن وزیر خارجہ پومپیو نے فوری طور پہ اعلان کیا ہے، اور بڑا چونکا دینے والا اعلان ہے۔ یعنی کل تک ان کی پوزیشن اور تھی، اعلان انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہم یورپ سے اپنی توجہ ختم کر کے انڈیا کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ اب انڈیا کی مدد کے لیے انہوں نے پہلا سٹیپ تو یہ لیا ہے کہ انڈین نیوی کو وہ مضبوط کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈین نیوی شاید اتنی کیپیبل ہو کہ وہ یہ جو ہمارا بحیرہ ہند ہے اس پہ یا بحیرہ عرب پہ کچھ مدد کر سکے امریکن نیول فورسز کی، امریکن میرینز کی، کیونکہ امریکن آپ کو پتہ نا اپنے جہازوں کو لے کر آتے ہیں، سمندری جہازوں کے ذریعے آتے ہیں، میرین آتے ہیں ان کے۔ ناظرین کرام، تاریخ کا رخ بدلنے والا ہے، مورخ نیا صفحہ پلٹ چکا ہے۔ عین ممکن ہے آپ کو اگلے 24 گھنٹے میں امریکن فورسز کی تائیوان میں لینڈنگ کی اطلاعات ملے، ممکن ہے آپ کو بہت کچھ نئی ڈیولپمنٹ کی اطلاعات ملے۔ طے یہ پایا ہے جو اب تک میری گفتگو ہوئی ہے جن ماہرین، عسکری ماہرین سے، اور یہ وہ عسکری ماہرین ہیں جو صرف ٹی وی کے سکرینوں والے نہیں ہیں، جنہوں نے عملاً بہت بہت بڑی لڑائیاں لڑی ہیں اور جو عسکریات کے ماہر ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنا امریکہ کا ایمفیسائز ہے وہ ہے صرف سی پی سی پہ، گوادر پہ۔ امریکہ اور انڈیا ایٹموڈ کوشش، اب ان کی سب سے زیادہ کوشش یہ ہوگی کہ سب سے پہلے گوادر کو ہٹ کریں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ گوادر ایک مرتبہ ہٹ ہو گیا تو پھر کتنے ہی سال پیچھے جانا پڑے گا پاکستان کو بھی اور چین کو بھی۔ اور چین جو اپنی ون بیلٹ ون روڈ کو بچانے کے لیے اور اس منصوبے کو بچانے کے لیے ادھر سے لداخ کی طرف سے، تبت کی طرف سے، نیپال کی طرف سے، اور اب بھوٹان کے حوالے سے بھی خبر میں نے آپ کو صبح سنائی تھی، انڈیا کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر رہا ہے۔ وہ صرف اسی لیے نہیں کر رہا ہے کہ اس نے کوئی انڈیا پہ قبضہ کرنا ہے یا اس کی کوئی انڈیا سے لڑائی ہے۔ یہ دنیا معیشت کی دنیا، وہ اپنی معاشی جو لائف لائن ہے اس کی، وہ یہ ہے ون بیلٹ ون روڈ، اور یہ جو سی پی سی ہے وہ اس کو بچانے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں وہ پاکستان کی مدد کے لیے بھی آخری حد تک جائے گا، کیونکہ پاکستان اس کا بزنس پارٹنر ہے۔ اگر ایک بزنس پارٹنر کا نقصان ہوتا ہے تو وہ ایک کا نہیں ہوتا، وہ دونوں کا ہوتا ہے۔ اب سب سے صورت حال یہ ہے کہ امریکنوں کی اس موو نے جو اچانک انہوں نے کی ہے، چین کے لیے ناگزیر بنا دیا کہ وہ فوری طور پہ لداخ، کارگل، تبت یعنی اقصائی چین تک قبضہ کرے تاکہ یہ راستہ بند ہو اور سیاہ چین کی طرف انڈین فورسز کو کوئی راستہ نہ ملے اور ہمیں اونچائیاں اس خطے میں حاصل ہو جائیں۔ اچھا جی، یہ تو بری فوج کا محاذ ہے، اس پر تو جو ہے، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انڈین یہ خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ چائنیز جو ہیں انہوں نے پاکستان میں اپنی فورسز کا کہیں اجتماع کیا ہوا ہے، وہ پاکستان کو خفیہ طور پہ کچھ سی چیزیں پہنچا رہے ہیں۔
ممکن ہے یہ غلط صحیح ہو، ممکن ہے غلط ہو، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جنگ جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں اسپیکولیشنز بہت اہمیت رکھتی ہیں. یہ 5th جنریشن وار میں یہ جو افواہیں ہیں نا یہ بہت ہی مؤثر ہتھیار ہوتا ہے. جو امریکہ بڑی شدت سے امریکہ جو ہے وہ بڑی اس پہ کمانڈ رکھتا ہے، اور انڈیا تو ہے ہی اس کی پیداوار. دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں، اس وقت ہمارا جو سب سے پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پچھلی 10-20 سال کی جو منصوبہ بندی ہے اس میں انہوں نے ایک بہت بڑا کام یہ کیا ہے کہ یہ جو 7 سسٹر اسٹیٹس میں یعنی اس کے نارتھ میں انڈیا کے جو علیحدگی پسند تحریکیں ہیں ان تک رسائی حاصل کی ہے، اور اس میں چائنیز انٹیلیجنس انوالو ہے نیپال کے راستے سے اور بھوٹان کے راستے سے. اب بات یہ ہے یہ جو تحریکیں ہیں ایک طرف تو یہ شروع ہوتی ہیں ادھر بہار کی یعنی صوبہ بہار سے لے کے تو اتراکھنڈ اور اترانچل تک یہ آ جاتی ہیں، اور ادھر ہماچل بھی آ جاتا ہے، یعنی جو کشمیر کے ساتھ جو ہے ہماچل پردیش وہ بھی آ جاتا ہے. آج مجھے تازہ ترین جو ابھی اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ 1.5 میل LAC کے اندر یہ ادھر سے یہ کارگل کی طرف سے چائنی فورسز آگے بڑھ کے مورچہ بندی کر رہی ہیں. 2 گھنٹے بعد امریکن میڈیا اور ویسٹرن میڈیا یہ بتا رہا ہے ان کے نئی مورچہ بندیاں کیا ہیں، وہ کہاں پہ کیا کس چیز پہ ایمفسائز کر رہے ہیں اور کیسے وہ بدل رہے ہیں اپنی چالوں کو. یہ دوسری طرف یہ ہے کہ جو لیہ کا ہوائی اڈہ ہے لیہ کا، یہ وہ اس وقت انڈین ایئر فورس کا سمجھیے ایک طرح سے سیمی ہیڈ کوارٹر بن چکا ہے. وہ اس ایریا میں پوری جنگ جو ہے انڈین ایئر فورس وہ لڑے گی لیہ کے سر پہ. اور آپ ابھی تک چائنا نے اپنے ایئر فورس کا موڈ نہیں دکھایا، صرف انہوں نے اپنے ایریا میں پروازیں کی ہیں کیونکہ وہ انڈین کر رہے تھے. انڈین وہاں سخوئی اڑا رہے ہیں اور ادھر MiG-29 اڑا رہے ہیں ان کو، اور وہ بار یعنی کر رہے ہیں. ایسا بھی ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک جہاز ایک راؤنڈ لے کے آتا ہے، جب واپس تو وہ ٹچ کرتا ہے اس کو اپنے گراؤنڈ کو اور اس کے بعد پھر اوپر اڑ جاتا ہے. یعنی انہوں نے مسلسل یہ رکھا ہوا ہے، رات کو بھی پروازیں کرنے ہیں. انہوں نے دن میں چنوک جو ہیلی کاپٹر ان کو امریکہ نے دیے ہوئے ہیں ان کی بھی کارکردگی دکھائی ہے. یعنی وہ اپنے مسل دکھا رہے ہیں چائنا کو، لیکن کوئی مصلحت ہے ایسی، کوئی خوف ہے ایسا کہ کھل نہیں رہے ابھی تک. اور کھل اس لیے نہیں رہے تھے کہ ابھی تک انہیں روس کی طرف سے جواب مل گیا تھا اور امریکہ کی طرف سے ابھی انہیں مکمل اجازت نہیں ملی تھی، جو آج پومپیو کے بیان سے مل گئی ہے. اگلا کیا منظر ہوتا ہے میں کوشش کروں گا آپ کو اس سے لمحہ بہ لمحہ آگاہ رکھوں. آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں. آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ الحمدللہ ہمارا نہ تو کسی سے مقابلہ ہے، نہ مجھے یہ گھٹیا بات کہنی چاہیے. ہر آدمی کی اپنی کوشش ہے، ظاہر ہر بندہ جو اپنا چینل چلاتا ہے اس کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے چلاتا ہے. درخواست ہے کہ قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، جتنی جگہ میسر ہو وہاں سبزیاں کاشت کریں، سایہ دار پھلدار درخت لگائیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین.